بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل اسٹوریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا اور کیا واقعی جنات کو موت آتی ہے۔ اگر ان کو موت آتی ہے تو کس طرح آتی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اسے جنات کہتے ہیں، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھیں وہ جنوں نے ہی بنائی تھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقہ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو کیسے موت آتی ہے؟ کیا ان کی روحیں بھی انسان کی طرح قبض کی جاتی ہیں؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کی پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جبکہ جنات کی پیدائش کے مقاصد پر بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ جب جنات کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے ایک پوری سورہ جن کے نام سے ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری دعوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ معزز قارئین، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ایک گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگا جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں گے۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انسانوں کے روح قبض کرے۔ دوسرا فرشتہ جو کہ حضرت عزرائیل کے ماتحت ہوتا ہے، اسے فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرتا ہے۔ تیسرے فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں، پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عزرائیل کے ماتحت
ہے اور چوتھے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پودوں کی روح قبض کرے، اور یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی، جنات کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کو موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، پہلا مٹی، دوسرا بارش اور تیسرا شہر ہے۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو عزرائیل جنت میں موجود شہر کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ پڑتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو سرور عطا کرتا ہے۔ جو جنات انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں موت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ شیطان کھڑا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر شرعی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنا ہے؟